ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، یہ مہینہ ماہ شعبان ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس کی حکمت پوچھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ رمضان کے بعد شعبان میں روزے رکھا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد کی۔ ایک تو فرمایا کہ دیکھو، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے تو لوگ عموماً بھول جاتے ہیں شعبان میں نفل روزے رکھنا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے، آج تو ہم بھول ہی گئے ہیں، سوائے رمضان کے کبھی یاد نہیں رکھتے، یہ اور بات۔ لیکن صحابہ عموماً روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی نفل روزے، جیسا کہ ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15، چاند کی تاریخ کے 13 اور 14 اور 15، یہ ایام 20 کے روزے ہیں، یہ مستحب روزے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی صحابہ بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے والا مہینہ شعبان، اس سے لوگ عموماً غفلت برتتے ہیں، تو اس وجہ سے میں کثرت سے اس میں روزے رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال حاضر کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس کاس کی وجہ سے میں شعبان میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اس حدیث سے میں اپنے خطاب کی ابتدا اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جب مکمل دین دے دیا، جس کے اندر نہ کمی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کوئی بھول ہوئی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خطا ہوئی ہے، بلکہ بغیر نسیان اور خطا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد اعلان کر دیا رضا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اس دین کو مکمل بھی کر دیا، تکمیل بھی کر دی، بغیر خطا اور نسیان کے۔ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہو سکتا ہے۔
تو بغیر غلطی اور خطا نسیان کے اللہ نے اس دین کو مکمل کرنے کی بشارت دینے کے ساتھ رضا کی بشارت دے دی، تو پھر اس دین کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اصول بدلا دیا گیا کہ اب تمہیں کہاں سے لینا ہے، کہاں سے واپس کرنا ہے، کیا لینا ہے، کیا دے دینا ہے، کیا لینا ہے، کیا چھوڑ دینا ہے۔ تو فرمایا حشر کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے لوگو یاد رکھو، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، چھوڑ دو، خواہ تمہیں کتنی خواہش اور خوبصورت کیوں نہ لگے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نہ کرو گے تو ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ کیا مطلب؟ اگر ایسا رویہ نہیں ہے تو ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت پکڑنے والا ہے۔ یہاں تواب الرحیم نہیں کہا، غفور الرحیم نہیں کہا، یعنی دین میں زیادتی بھی نہیں، کمی بھی نہیں، دین میں اپنی منمانی نہیں۔ اگر یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اگر یہ اصول نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی وہ صفت لایا ہے جو متنبہ کر رہی ہے کہ بندوں کو ڈرنا چاہیے کہ جیسا وہ غفور الرحیم ہے اسی طرح کیا ہے، وہ شدید العقاب۔ محمد نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آگے بڑھ کے اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ رسول اور اللہ کی اطاعت سے آگے بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھ جانا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ گویا کہ اعمال کو غارت کر دینا ہے، قبول نہیں ہو سکتے ہیں، خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں آگے کیوں نہ ہو، اچھے کیوں نہ ہو، بہت کیوں نہ ہو۔ تو اسی منشا اور اسی مقصد کے تحت ہمارے درمیان ماہ شعبان کے اندر 15 شعبان کے لیے ایک خصوصیت کے ساتھ ٹائٹل شب برات، پھر ایک جشن کا سا ماحول، پھر اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ بہت سے رسم و رواج۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اسلام کا حصہ ہے، لوازمات میں سے۔ کیوں میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بالکل قریب میں اگلا جمعہ تک ہو چکا ہوگا۔ یہ امت کے ائمہ کا فرض ہے کہ وہ امت کو بتلائیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اسلام کیا ہے، غیر اسلام کیا ہے۔ اسی فریضے کے تحت میں زبان کھول رہا ہوں، کسی کے خلاف بولنا مقصود نہیں، یا کسی کو کرٹیسائز کرنا مقصود نہیں، یا کسی گروہ کو نشانہ طنز بنانا مقصود نہیں۔ یہ تو للہ فی اللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری ہمیں عطا کی ہے اس کو پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان شب برات کے نام سے اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص طور پر بہت سے لوازمات اور رسم و رواج کا اٹیچ کر دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ کہاں تک اسلامی ہے؟ اگر یہ سوال اٹھایا جائے تو سب سے پہلی بات یاد رکھ لیجئے، شب برات کا لفظ قرآن اور حدیث میں آپ کو چھان بین کرنے سے کہیں نہیں ملے۔ شب کا مطلب ہے رات، برات کا مطلب ہے آزادی یا چھوڑ دینا، جیسا کہ براء، سورہ براء توبہ کا ایک نام ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بری ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تلوار اٹھائی ہے۔ تو اس کا سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ بھی ہے، سورہ براء بھی ہے۔ براء کہتے ہیں بری ہو جانے، چھوڑ دینے، آزاد ہو جانے۔ شب برات کا ایک مطلب جو بیان کرتے ہیں کرنے والے اصل میں قرآن و سنت سے نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے مردوں کو، کئی مردوں کو آزاد کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ شب برات بن گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں سو رہے تھے۔ سو کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد اٹھے، اب یہ واقعہ دو پہلو لیے ہوئے ہیں، دونوں پہلو غور سے سنیے آپ۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، ضعف کے ساتھ ہے۔ یہ روایت صحیح بھی ہے، اس کے اندر کچھ باتیں ایڈ بھی کر دی گئی ہیں۔ جو ایڈ شدہ باتیں ہیں وہی عوام میں مشہور ہیں، جو صحیح باتیں ہیں وہ عوام میں مشہور بھی نہیں ہیں، معلوم بھی نہیں۔
بخاری اور مسلم کا قصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی باری تھی، حجرے کے اندر آئے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑا ہوا تھا اور چپل پہنے ہوئے تھے. آئے حجرے کے قریب، چپل کو سرانے نکال کے رکھ دیا اور چادر سے ایک کونا پکڑ کے اپنے بستر کو جھاڑتے ہوئے صاف کیا. کیسے، کتنا سادہ ہے معاملہ. گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہ رہے ہیں؟ کون ہے؟ سید العرب والعجم، سید الانس والجن، کائنات کے اندر سب سے معزز ترین ہستی، خود اپنے بستر کو آ رہے ہیں، خود اپنے بستر کو صاف کر رہے ہیں، خود اپنی جگہ برابر کر رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تکیہ بنا کے، تکیہ نہیں ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عموماً سیدھا ہاتھ اللہ کے رسول تکیہ بنایا کرتے تھے. ہاتھ تکیہ بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، میں بھی لیٹی ہوئی تھی. کچھ ہی دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چپل پہنا، پھر یہاں سے نکل گئے. تو مجھے تشویش شروع ہو گئی کہ اللہ کے رسول اتنی رات گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے حجرے سے، اور بقیع کا قبرستان آپ جائیں گے مدینہ منورہ دیکھ لیں گے. حجرہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج کا جو منبر ہے وہاں سے کچھ ہی دور آپ کیا ہے حجرہ ملے گا. حجرے سے لے کے قبرستان کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے آپ خود دیکھ لے سکتے ہیں. جو سامنے ہے وہ بقیع کا قبرستان کہلاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور بقیع کے قبرستان میں پہنچے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی دبے پاؤں اللہ کے رسول کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی. تو کیا دیکھتی ہوں کہ دور سے سایہ نظر آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یوں چھوڑ رہے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. پھر واپس پلٹے تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، تو میں پیچھا کرنا چھوڑ کے گھر کی طرف، گھر کی جانب بھاگنے لگی. اللہ کے رسول جب محسوس کیے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے تو اللہ کے رسول کے قدم تیز ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی تیز ہو گئی. پھر اللہ کے رسول کے قدم ڈھیلے پڑ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں بھی ڈھیلی پڑ گئی. تو اسی طرح کا پیچھا کرتے ہوئے کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی تیز، کبھی آہستہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے میں داخل ہو چکی تھی. اللہ کے رسول حجرے میں داخل ہوئے تو میرا سانس پھولا ہوا تھا. انسان بھاگ کے آتا ہے نا، سانس پھول جاتا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، اتنی رات گئے، سانس کیوں پھولا ہوا؟ حضرت عائشہ نے کہا کچھ بھی نہیں. کیا ہوا؟ یعنی چھپانا چاہتی تھی بات کو اصل میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تم بتا دیتی ہو یا وہ بتا دے جو سب کچھ جاننے والا ہے؟ یعنی مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آ جائے یا تم ہی خود بتا دیتی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، میں ہی بتا دیتی ہوں. کہا کہ بولو کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پیچھا کیا تھا، دیکھا تھا آپ کو. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اچھا عائشہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ رسول تم پہ ظلم کرے گے؟ یعنی یہ کوئی گمان آ چکا تھا کہ تمہیں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ کے رات کے موقع پہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے یا کوئی اور حاجت کے لیے نکل جائیں گے؟ یہ کیسے تم نے خیال کیا اللہ کے رسول کے بارے میں؟ پھر کہا کہ اصل میں عائشہ معاملہ یوں تھا کہ جب میں لیٹ چکا تھا تو جبرائیل آئے، لیکن جبرائیل جب حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے رسول، اور خاص کر رات کا موقع ہوتا، ایسے مواقع پہ جبرائیل حجرے کے اندر داخل نہیں ہوتے. ادب، پاس ادب، حیا. ہاں یہ حضرت عائشہ کی عظمت بھی ہے اور اسلام کا طرز امتیاز بھی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل اندر نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور رات کا موقع ہے. تو انہوں نے مجھے چھپ کے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ پاس میں ہے، آواز نہیں سنا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی انہیں چھپ کے آواز دی. ہاں یاد رکھ لیجیے خصوصیات بہت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ مت سمجھنا کہ انسان ہم کہتے ہیں تو بحیثیت انسان ہم اور آپ برابر ہیں اور پوسٹ مین ہے، بس کیا ہے لا کے قرآن دے دیے منمانی کرتے رہو بدبخت جس طرح اہل قرآن کہتے ہیں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ہونے کے سب سے معزز ترین انسان ہیں، بحیثیت رسول ہونے کے بہت سے خصوصیات میں انسانوں سے ممتاز ہیں. اب دیکھیے یہیں پر معاملہ
حضرت عائشہ پاس میں موجود ہیں، جبرائیل نے پکارا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، لیکن دونوں کا سوال سنائی دیا نہ جواب سنائی دیا، خود یہیں پر موجود ہے، حجرے کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نکلیں اور قبرستان جائیں بقیع کے اور ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا دعا کروں؟ فرمایا کہ ایسے پڑھو کہ السلام علی یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ منا ومنکم۔ سلام کا طریقہ مومنین اور مسلمین جو کچھ پہنچ چکے ہیں، رحم اللہ منا والمستقدمین والمستأخرین جو ہمارے سے پہلے آ گئے ہیں، تم تمام کے لیے اللہ کی رحمت ہو۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہی ملنے والے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں جا کے کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ واقعہ ہوا ہے بخاری اور مسلم کے درمیان۔ ترمذی کی ایک روایت میں اس میں اضافہ ہے کہ یہ وہ رات تھی جو شعبان کی 15ویں رات تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بخاری کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے، مسلم کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے، اور ترمذی نے جب اس کو روایت کیا تو خود ترمذی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بس اسی ایک بنیاد پہ ہم نے اتنا بڑا چوڑا لمبا پروگرام کر دیا ہے کہ قبرستان میں لیٹے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی خاص مرا ہے تو اس کی ضرور بالضرور زیارت، پھر اس کی زیارت کے نام پہ پھولوں کا چڑھانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوازمات وہ کھایا پیا کرتا تھا اس کے لیے اہتمام سے پکوانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سجانا، پھر اس کے بعد کیا ہے صبح تک رات پورا عجیب و غریب نمازوں میں مصروف، پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس ایسا ایک سال میں ایک مرتبہ کر لیا تو پورا مسئلہ ختم ہے، پھر اس کے بعد اگلے شب برات کو ہم دیکھ کے پھر کیا کر لیں گے، پورے سال کی نماز پڑھ لیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ میں نے اشراح اسی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے۔ کیا الم نشرح لک صدرک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا آپ کے اوپر سے بوجھ نہیں اٹھا دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، جھکی جا رہی تھی، یعنی کیا مطلب؟ نبوت کا بوجھ۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہ کرنے کا ایک غم، ایک احساس۔ اللہ کے رسول کو 40 سال میں نبوت ملی تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ 40 سال میں نے عبادت نہیں کی، حالانکہ ابھی عبادت فرضی نہیں ہوئی تھی، لیکن پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، سید العرب والعجم تھے، سید الانس والجن تھے، اللہ کے سب سے محبوب تھے، حبیب تھے۔ ان کا احساس یوں تھا کہ 40 سال میں نے عبادت نہیں کی، اب عبادت کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے یہ 2 آیتیں ڈھارس کے طور پہ بتائی کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، کہ اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں اس کے بعد ہوں گے، سب کے سب تمہارے لیے معاف ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جو تمہارے پیٹھ کو توڑے ڈال رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارا ذکر عالم کے اندر بلند کر دیا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، اللہ کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تیرا ایمان۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی قبول نہیں کرتا تیری کسی بات کو۔ کبھی محبوب نہیں بن سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام دنیا کے جتنے پیغمبر آئے تھے سب سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ میرا حبیب آئے گا تو تمہیں اطاعت کرنا، انسانوں سے نہیں۔ یہ تو بہت بعد کے ہیں نا کیٹیگری میں، عوام، انسانوں سے نہیں، ہر پیغمبر سے عہد لیا تھا کہ اگر میرا حبیب آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو میری اطاعت کرنا ہے، اور عملاً ثابت کر کے دکھلا دیا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو کب نبوت ملی تھی، آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ سادہ سیدھا جواب تو یہی تھا کہ 40 سال میں مکے کے اندر نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبوت اس وقت ملی جب آدم ابھی خاک اور مٹی کے درمیان تھے۔ خاک اور پانی تین کا جو مرحلہ تھا ان کا بنانے کا جو مرحلہ تھا اللہ کا، ابھی آدم مکمل بنے بھی نہیں تھے، اللہ نے مجھے نبوت دی تھی۔ بین الروح والجسد ایک روایت میں آیا ہے، روح اور جسد کے درمیان تھے، ابھی روح پھونکی بھی نہیں گئی، میں نبی تھا، مجھے اس وقت نبوت دی گئی۔ تو یہ عظمتیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ دو مرتبہ ہے، مضمون میں پہلے بتایا ہوں، اہمیت والا مضمون ہمیشہ قرآن مجید میں دو مرتبہ ہوا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، مسلمانوں یاد رکھو، مشکل ہمیشہ پہلے ہے، اگر مشکل پڑھو گے تو آسانی ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ ہے۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کرنا کیا ہے ایسی زندگی میں جہاں مشکلات ہیں تمہارے لیے، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اصول بدلا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب بھی کاموں سے فارغ ہو جاؤ اللہ کے جانب متوجہ ہو جاؤ، عبادت میں محنت کیا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَب، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا لو۔ تو مسلمانوں کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اصل میں یہی تھا، اور مسلمانوں کو یہی اطاعت کی دعوت دی گئی کہ زندگی کے ہر مرحلے میں تمہیں اللہ کی اطاعت کے لیے وقت نکالو اور اللہ کی اطاعت میں جڑ جاؤ۔ کسی خاص موقع کے لیے، کسی خاص رات کے لیے، کسی خاص گھڑی کے لیے، کسی خاص موقع کے لیے، کسی خاص دن کے لیے، کسی خاص مہینے میں نہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول نے جب تک نہیں بتلایا تب تک ہم کسی خاص کے لیے نہیں کر سکتے۔ ان کے عمومی طور پر ہمیشہ تم راتوں کو اٹھا کرو، دن کو روزے رکھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیا کرو، اپنے موت کی یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو، یہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن کسی ایک دن میں مخصوص و متعین کرنے کے لیے اور اپنے سال بھر کی چھٹی منانے کے لیے اپنی منمانی اور اپنے دل کی بات کو بنا کے شب برات کے نام پہ مناتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے کی، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی ہر بات کو باطل قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے، شعبان کے 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی مخلوق پہ نظر ڈالتا ہے اور ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو شرک سے بری ہے اور بغض کینے سے بری ہے، اور اس کو معاف نہیں کرتا جو مشرک ہے اور اپنے دل کے اندر مسلمانوں کا کینہ بغض رکھا ہوا ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ترمذی کی روایت۔ ایک حدیث آئی ہے شعبان کی فضیلت اور 15ویں رات، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو نظر کرتا ہے، ان میں سے جو مشرک نہیں ہیں ان تمام کو معاف کر دیتا ہے، جو شرک ہیں ان کو معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والوں، اور اسی طرح دوسرے ان کو معاف نہیں کرتا جو دل کے اندر مسلمانوں کا بغض، لڑائی جھگڑا کر کے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑو، جب تک یہ آپس میں نہیں ملیں گے تب تک ان کے گناہوں کو ایسے ہی رکھو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے، دیکھیے، ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، ایک دوسرے سے کلام نہ کرنا، ایک دوسرا سلام کرے تو منہ پھیر لینا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑے رکھو، اس کو چھوڑے رکھو، جب تک یہ آپس میں نہیں مل جاتے تب تک کے لیے ان کے گناہوں کو انہی کے سر پہ ڈالے رکھو۔ بس ان دو اشخاص کو چھوڑ کے سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نسبت کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز، نہ قبرستان جانا، نہ اس کے صبح کو روزہ رکھنا، نہ اسی طرح کوئی اور چیز پکانا اور اس طرح کا اعتقاد رکھنا کہ روحیں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہیں، نہ تابعین سے ثابت ہیں، نہ تابع التابعین سے ثابت ہیں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، جب یہ حدیث صحیح ہے
15 شعبان میں اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور حسد کرنے والے کے، بقیہ سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ وہ رات عبادت کی نہ بنا لیں؟ سوال ہو سکتا ہے، آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ان کا اسوہ یہ نہیں تھا کہ وہ شعبان کے لیے خصوصی طور پر کوئی اہتمام کی عبادت کرتے۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے جمعرات کے روزے اور پیر کے روزے کے لیے بھی رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعرات کا روزہ اور پیر کا روزہ رکھتا ہے، یعنی جمعرات کے دن اور پیر کے دن، اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو مشرک نہ ہو اور اپنے دل میں مسلمانوں کے حسد نہ رکھتا ہو۔ تب ہر جمعرات کو بھی شب برات مناؤ، ہر پیر کو بھی شب برات مناؤ۔ اسی طرح یہ حدیث بھی لاتے ہیں، موضوع ہے اصل میں، کہ شب برات کے دن رات کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کون ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں جب اس وقت وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ضعیف اور موضوع حدیث ہے، لیکن اسی کے بالمقابل بالکل صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ ینزل، اللہ تبارک و تعالی اترتا ہے ہر دن کے رات میں، ہر رات میں آخری پہر میں۔ تمہیں شب برات کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کون ہے مجھے پکارنے والا، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ تو ہر رات ہو رہا ہے آخری پہر میں۔ آپ نے چھوڑ دیا اپنی سستی کی وجہ سے، آپ نے بنا لیا کہ سال کے اندر کی ایک رات، جبکہ صحیح ترین حدیث تو ہر رات کے لیے آپ کو دعوت دے رہی ہے۔ روزہ رکھنا ہے، ہر پیر اور جمعرات کو رکھو۔ 15واں شعبان کی صبح کو روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ 15واں شعبان کے بعد روزہ مت رکھو۔ کیوں؟ کہ تمہیں تیاری کرنی ہے رمضان کی۔ اگر اس وقت تم روزہ رکھو گے تو رمضان میں کیا ہو جاؤ گے؟ کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے لیے دقت پیش آئے گی، مشقت پیش آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کے بعد روزہ رکھنا منع کیا ہے۔ ہاں کوئی رکھتا ہے ایز یوزول، ہمیشہ رکھتا ہے جمعرات کا، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح کیا آیا ہے اور غلط چیزیں کیا منسوب ہو گئی ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے احادیث کی شکل میں کہ ایک بات ہے 15 شعبان میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کامن ہے، وہ ہے شرک سے اجتناب، آپس کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرو۔ اہتمام کرنا ہے تو شعبان کی رات کو مت کرو، بلکہ پوری رات ہمیشہ تمہاری زندگی کا یہی معمول ہو جائے کہ ہر رات تم کچھ نہ کچھ اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائے کرو۔ روزے کی بات ہے تو ہفتے کے اندر پیر یا جمعرات یا مہینے کے اندر ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 کم از کم اور کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بدعات کا ایجاد کرنا اور دن کا مخصوص کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس دن کے اندر ہمیں ایسے ایسے اعمال کرنے چاہیے اور نمازیں پڑھنے چاہیے، تو یاد رکھ لیجیے اس نمازوں کے سلسلے میں بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ 2 روایتیں حضرت علی کے قول کے برابر آئی ہیں، یعنی قول کے حیثیت سے، ترمذی وغیرہ۔ ایک ہے کہ اللہ کے رسول نے شعبان کی 15ویں رات کو مجھے خاص نماز سکھائی اور کہا کہ اس کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، بالکل موضوع تک۔ پھر دوسری ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایک ایسی نماز سکھائی جو سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں 100 رکعت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا ہے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو کیا ہے بالکل ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے جس طرح بندہ ہوتا ہے معصوم کر دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں حضرت علی سے منقول ہیں۔
حالانکہ امام البانی نے اور دوسرے بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے کہ بالکل موضوع جھوٹے بڑے ہوئے حضرت علی کی طرف منسوب کی ہوئی باتیں. کوئی نماز اس وقت اہتمام کی نہیں. وہی نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہی نماز ہے جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتاً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں معمول یہ تھا کہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کوئی خاص الگ سے نماز نہیں ہے. اگر ہم اپنے جی سے نماز بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ میں ایک سجدہ 2 سجدے کیوں کرتا ہوں، میں 3 کروں گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. سب 2 ہیں، 2 سجدے ہیں. ایک رکوع کیوں ہے، 2 رکوع کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. نے زائد کیا، تسبیحات زائد پڑے، لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیقی ہیں، اور اللہ نے جو بتلایا ہے صرف وہی کرنا ہے. اپنے منمانی طریقے سے عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. تو اب آخری سوال آئیے کہ کیا کرنا ہے. شعبان کثرت سے روزے رکھیں. نمبر 2 دعا کریں. کیا دعا کریں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے رسول نے خاص سکھایا ہے دعا کرو، اے اللہ رجب کی برکتیں دے، شعبان کی برکتیں تو چل رہی ہے یہ بھی دے دے، اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا. کتنے ہیں جو وہ رمضان گزشتہ کے رمضان میں موجود تھے، اب آنے والے رمضان میں موجود نہیں، بلکہ آج سے حساب کر لیجیے ابھی کتنے جانے والے ہیں رمضان کی چاند رات تک، کسی کو پتہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا آخری رمضان گزشتہ کا رمضان ہو، اب بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے. شعبان میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ دعا کرو. کیا؟ رمضان تک میری زندگی کو پہنچا. وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. تیسرا کیا کرو؟ اہتمام کرو، عبادتوں کا اہتمام کرو ابھی سے، تاکہ تمہارے لیے کیا ہے، رمضان جو آنے والا ہے اس کی پوری پوری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہے کام. اس کے علاوہ کوئی اور مخصوص نہ کوئی رات ہے، نہ کوئی مخصوص دن ہے، نہ کوئی مخصوص روزہ ہے، نہ کوئی مخصوص عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سنت کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.